ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عمر شہاب ہے، اور میں آپ سے حج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد بھی جو ہے آپ کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں کہ جیسے آپ کو مکے کے قیام میں اور مدینے کے قیام میں کیا کیا کرنا ہے۔ آپ کو جو ہے مکے کے قیام میں کم سے کم اپنے کمروں پہ رہیں، زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، وہاں حرم کا وقت بہت زیادہ دیں، اور کچھ نہیں تو طواف کریں، عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے جا جا کر کے بار بار عمرہ کریں۔ اور کسی کی بہت سے لوگ وہاں کہتے ہیں کہ جو ہے مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا بالکل کچھ نہیں سننا ہے۔ مسجد عائشہ سے جو ہے اوتھینٹک بات ہے، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اور کئی سارے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں بار بار جو ہے وہاں سے عمرہ کرتے تھے، اور اماں عائشہ رضی اللہ بھی جو ہے عمرہ کرا کرتی تھی، اس لیے جو ہے وہاں سے آپ آرام سے جو ہے مسجد عائشہ سے جا جا کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، طائف سے بھی کر سکتے ہیں، پھر وہاں نفل طواف بھی کر سکتے ہیں، سعی کریں، طواف کریں، اور کچھ نہیں تو بیٹھ کر کے صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا بھی بہت بڑے کارا خیر ہے، اور بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ تو اس کو خالی بیٹھ کر دیکھتے وہاں نفلیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، بیٹھ کے حرم کو دیکھتے رہیں، اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، دعائیں مانگیں، دعا مانگنے کی جگہ ہے، اللہ کا اتنا قرب ہوتا ہے وہاں پہ اللہ سے جو ہے گڑ گڑا ایسی دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور بھی ضرور پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے خوب حرم میں جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہ نہانے کے لیے، اس کے لیے، اور وضو کرنے کے لیے، اور کھانے پینے میں کم سے کم وقت صرف کریں، کم سے کم کھانا پکائیں، زیادہ کھانا آپ کو کھانا ہے تو آپ کو بہت سارے ہوٹلس ہیں وہیں پہ باہر لے کر کے کھا سکتے ہیں۔ باتھ رومز کے لیے جدھر دونوں طرف جو ہے حرم کے دونوں بڑے گیٹوں کی طرف جو ہے باب عبدالعزیز اور باب عبدالسلام کے لیے طرف، دونوں طرف جو ہے بڑے بڑے واش رومس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نہانے کا بھی انتظام ہے، وہ WC ہے، اور انڈین اسٹائل ٹوائلٹ بھی ہیں، اور کئی کئی ملٹی فلور والے ہیں جن میں اوپر سے لے کر کے نیچے تک جو ہے کئی کئی فلور چل رہے ہیں، کئی کئی جو ہے اسکیلیٹرس چل رہے ہیں، اور تو اس پہ آپ آرام سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، باتھ روم واش روم جا سکتے ہیں۔ نیچے والے فلورس پہ جائیں گے تو زیادہ وہاں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، اوپر والے فلورس پہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں نیچے والے پہ جائیں گے تو کئی کئی فلورس ہوتی ہے، نیچے جائیں آرام سے جائیں، وہاں پہ جو ہے جا کر کے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ بہت سے لوگ وہاں جانے کے بعد جو ہے ایسکلیٹرس پہ ڈرتے ہیں کہ ایسکلیٹر پہ پیر رکھنے سے ڈرتے ہیں، بالکل نہیں ڈرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آرام سے بیچ میں پیر رکھیں اور بالکل ڈر نکال دیں اپنا، ایک بار ڈر نکال دیں گے تو انشاءاللہ آرام سے اس پہ آپ چڑھنا اترنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لوگ بہت ڈرتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہی اس میں اکثر لوگ چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو بالکل بے جھجک ہو کر کے اور بیچ میں پیر رکھیں اور آرام سے اس کی طرف بس وہ چڑھنا ہے، اتر جائیں۔ اور وہاں پہ نیچے باتھ رومس میں جو ہے بہت سارے صابن رکھے رہتے ہیں، اس طرح کے ہاتھ مطلب ہینڈ واش رکھے رہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں وہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ خوشبودار ہوتے ہیں، ان کو استعمال نہ کریں۔ اور وہاں پہ جو ہے جب آپ جائیے گا تو ہمیشہ بیگ میں دو تین سامان رکھے، جیسے آپ کو ایک پالیتھین ہونا چاہیے، آپ چپل آپ پہن کر کے باہر سے جا رہے ہیں اس کو لپیٹ کر کے، اور اس پہ پالیتھین میں پیک کر کے اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیں، اپنے ہینڈ بیگ میں، ہینڈ کیری میں رکھ لیں۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ وہاں پہ طواف کرنے میں پیر میں کچھ گڑ جاتا ہے، پیر میں چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ طواف کرنے سے بھی پیر میں جو ہے چلنے میں دقت ہونے لگتی ہے، تو وہاں پہ آپ چپل بھی لیکن حرم کی چپل بالکل پاک صاف چپل الگ رکھیں، اس کو جو ہے وہاں کے لیے اس کو پالیتھین میں رکھ کر کے اس کو لے کر کے جائیں۔ جب باہر والی چپل اتار کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیں، دوسری پالیتھین میں رکھ لیں، اور والی وہاں کے حرم کے لیے پہن لیں، اور نہیں تو اگر ننگے پیر کرنے ہیں تو ویسے ننگے پیر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک چادر رکھیں، کم سے کم کچھ ڈرائی فروٹس یا اس طرح کی کچھ کھانے کی چیزیں رکھیں، جس سے آپ کو کبھی تھوڑی موڑی چیز میں پانی کی بوتل رکھ لیں۔ اچھا، ایک چیز آپ یہ کرنا ہے، وہاں پہ اکثر جو ہے پانی کی بوتلیں بٹتی رہتی ہیں مسجدوں میں، اور اکثر وہاں مطلب ایک چھوٹی چھوٹی بوتلیں جو ہیں نارمل پانی کی بوتلیں بٹتی رہتی ہیں۔ ایک تو زیادہ سے زیادہ آپ حرم جائیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ آب زمزم پیئیں،
اور وہاں پہ آب زمزم پینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈبے لگے رہتے ہیں وہاں تو اس میں نل میں بھی آتے رہتے ہیں، وہ بہت چلڈ ہوتا ہے، اس کو کچھ اوائڈ کریں۔ جو ڈبے رکھے رہتے ہیں ڈبوں میں بھی اس میں ایک ہوتا ہے سادہ لکھا رہتا ہے نارمل واٹر، اور باقی سب چلڈ ہوتے ہیں، تو نارمل اور چلڈ تھوڑا ملا لیں، تھوڑا سا جو ہے نارمل کر کے پئیں، کس طرح سے پئیں کہ گرم بھی نہ رہے اور ٹھنڈا بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ پئیں۔ اگر ٹھنڈا پئیں گے تو اب وہاں پہ ٹیمپریچر بہت ڈفرینس ہوتا ہے، اور بار بار جو ہے پینے سے جو ہے گلا خراب ہونے کا اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی، اکثر اس وجہ سے طبیعت خراب ہوتی ہے بہت تیز اے سی میں جانے سے، اور بہت زیادہ تیز جو ہے اس میں، تو جہاں بہت تیز اے سی کے ڈکٹس کھلے ہوئے ہوں وہاں پہ نہ بیٹھیں اور بہت ٹھنڈا پانی نہ پئیں، نارمل ملا کے پئیں۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ جو پانی کی بوٹلس ملتی ہیں آپ کو، اس کو پھینکے نہ، ضائع نہ کریں، اس کو اپنے بیگ میں کلیکٹ کرتے رہیں۔ اچھا جب بھی آپ حرم سے آیا کریں تو اپنے کمرے 3-4 بوتلیں چھوٹی چھوٹی اس کو بھر لیا کریں، وہاں مسجدوں میں بھی رکھی رہتی ہیں، اس کو بھی جائیں مسجد سے جائیں، آپ کو ضرورت ہو تو بوتل لیں، 1-2 بوتل پی کر کے لے کر کے پئیں، اس کو لا کر کے کمرے پہ اکٹھا کر لیں، اپنے بیگ میں رکھے رہیں۔ خالی بوتلوں کا استعمال میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ان بوتلوں کو آپ حرم سے جب آیا کریں تو آپ اس کو بھر لیا کریں آب زمزم سے، کمرے پہ لا کر کے بھی آپ اسی آب زمزم کا استعمال کریں پینے کے لیے۔ اچھا اسی کو زیادہ بوتلیں ہو جاتی ہیں تو اس کو بھر کر کے اپنے بیگ کے نیچے جو ہے بیڈ کے نیچے ڈال دیں۔ جب واپسی ہونے لگے، چاہے آپ مدینہ سے واپسی ہو رہی ہو، چاہے مکے سے جدہ سے واپسی ہو رہی ہو، تو بیگ میں میں نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے میں آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پانی کی اور تیل کی اس طرح کی کوئی چیزیں بیگ میں نہ جو لگیج میں نہ رکھیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آرام سے آب زمزم کو لے کر کے آ سکتے ہیں، اس طرح سے بہت سارا آب زمزم کلیکٹ کر کے آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مدینہ میں اگر رہیں تو مدینہ میں بھی وہاں پہ ڈبوں میں وہاں پہ جو بوٹلز ملتی ہیں پینے کی بوٹلز، پینے کے بعد پھینکے نا، اس کو اپنے بھر کر کے کمرے پہ لا کر کے رکھتے رہیں، اور ان کو بیگ میں نے تو 2 بیگ قریب 1.5 بیگ میں بھر کر کے لے کر کے آیا تھا، اچھا خاصا وہ پی کر کے آرام سے اس کو جو ہے یہاں بھی آ کر رہنے کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اچھا باہر کے کھانے ہوٹل ہیں، اس کو آپ جائیں کھانے کے ہوٹلس پہ آرام سے جا کر کے، انڈین پاکستانی جہاں پہ تھوڑا سا چلنے والا ہوٹل ہے ان ہوٹلوں پہ کھائیں، اور بہت تیل مسالے والا نہ کھائیں، بہت تیرے والا نہ کھائیں، ایسی سادی چیزیں سبزی اور اسے دال اور اس ٹائپ کی چیزیں لیں، گوشت بھی لے لیں، کبھی کبھی کھائیں، لیکن کیا ہو کہ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ پیٹ خراب نہ ہو، اور بچا کر کے چلیں، اور بہت ٹیسٹ کے پیچھے نہ بھاگیں، کبھی کبھی اپنا کھانا بھی بنا لیں، کبھی کبھی زیادہ تر حرم کے باہر ہی وہیں کھائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاں لائنیں لگی رہتی ہیں، فری میں کھانا بٹ رہا ہوتا، ہرگز ان لائنوں میں نہ لگیے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اکثر صدقے والے کھانے ہوتے ہیں، جو لوگ جن کو دم واجب ہو جاتا ہے یا جن کو صدقہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں لکھا رہتا ہے کہ آپ 10 ریال دیجیے، ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو آپ جو ہے وہاں پہ اکثر لوگ لائن لگے رہتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں کے حجاج بھی جا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ فری میں بٹ رہا ہے، وہ جا کر لے لیتے ہیں، بالکل ان کھانوں کو استعمال نہ کریں، بالکل اپنا کھانا کھائیں، اپنا کھانا خرید کے کھائیں۔ اور جیسے ایک مسئلہ آتا ہے کہ جن پہ جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کے لیے ویل چیئرز کے لیے بھی، اچھا ایک تو عام طور پہ ویل چیئرز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ جوان لوگ ہیں، تندرست ہیں اور ہر چیز کر رہے ہیں، اللہ کے گھر گئے ہیں تو وہاں کمزور بن کر کے ویل چیئر پہ چل رہے ہیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ بالکل آپ کے اوپر اگر کوئی واقعی میں کوئی شرعی عذر ہے، چلنے میں دقت ہے، سانس پھول رہی ہے، بیمار ہیں، کمزوری ہے، کوئی اور دقت ہے، بڑھاپا ہے، تو آپ اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے آپ جو ہے آرام سے ویل چیئرز ملتی ہیں، اور ان کی ویل چیئرز ملنے کی جگہ یہ ہے کہ جدھر باب عبدالسلام ہے اس طرف بھی آپ جائیے گا، تو آگے جا کر کے جہاں پہ انڈین سب جو ہے بس اسٹینڈ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ملتی ہے ویل چیئرز کا بہت بڑا وہ ہے، انہوں نے اکٹھا کر رکھی ہوتی ہیں، وہ پہ آپ جائیے، اپنی آئی ڈی دیجیے، وہ پوچھتے ہیں کہ کس کے لیے چاہیے، پیشنٹ دکھائیے، وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سے ایشو کرا کر کے جو ہے کسی کو بیچ دیتے ہیں، تو وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ جا کر کے آپ جینوین طریقے سے جا کر کے وہاں سے ایشو کرا سکتے ہیں۔
باب عبدالعزیز کے سامنے جہاں 3 نمبر WC ہے میلز کا جو وہ ہے ٹوائلٹ بنے ہوئے، اس کے بالکل بغل میں ویل چیئر ایشو ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی جا کر کے ویل چیئر ایشو کرا سکتے ہیں. ان ویل چیئرس کا اپنی ID دکھا کر کے ان ویل چیئر ایشو کرا لیں، اور ان کو اچھی ویل چیئر لیں، مضبوط قسم کی، ٹوٹی بوٹی نہ ہو. ان کو لے کر کے آپ مستقل اپنے پاس رکھیں، اپنے کمرے تک لا کے رکھیں. جس دن آپ کو واپس آنا ہو حرم مکے سے، یا جس دن مدینے سے واپس آنا ہو، ان کو وہاں سے وہاں لے جا کر واپس کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کو جو ہے ID جمع دکھانا پڑے گا اور ایشو کر دیں گے. اچھا، وہاں حرم کے پاس سے کوشش کریں کہ وہاں سے کوئی شاپنگ نہ کریں. حرم کے پاس بہت سارے جو ہے مہنگے مہنگے سامان آپ کو ملیں گے. آپ کو جو ہے بہت مطلب جو وہی سامان آپ کو تھوڑا دور جائیے گا تو وہاں سے آپ کو بہت کافی سستا مل جائے گا. وہاں حرم کے پاس سے لیں گے تو کافی مہنگا مہنگا سامان ملے گا، تو کوشش کریں وہاں سے نہ لیں. اچھا، جب مدینے کے قیام میں اسی طرح سے مدینے کے قیام میں بھی ہوٹل میں اپنے وہ کمرے پہ زیادہ نہ رہیں، اپنے کمرے میں بس آرام کرنے کے لیے جائیں. پھر جب کوشش کریں کہ اب جب 8 دن کے لیے وہاں رہنا ہی ہے، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کو وہاں پہ جا کر کے سوچنا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے، وہاں پہ جا کے جو جن جن مقامات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، جو جو جہاں جہاں پہ وہ ہیں، ان سے لوگوں سے پوچھ کر کے ان مقامات سے جا کر کے جو ہے وہ ان کو وہاں جا کر تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، صحابہ نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس وقت کی کتنی مشکلات کی زندگی گزارتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دین کتنی مشکل سے پہنچا ہے، کتنے غزوات ہوئے ہیں. اسی طرح سے وہاں پہ جو ہے زیارت کے مقامات ہیں، وہاں جانا ضروری ہے، وہاں جانا چاہیے. کہ جیسے احد کا ہے، اور بھی جنگ خندق ہوئی ہے، جہاں پہ کتنی مشکل کہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاں پہ وہ چڑھائے ہیں، پتھر توڑے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے. تو وہاں پہ جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دین کس مشکلات سے ہم تک پہنچایا، ہم آج کتنی بے قدری کر رہے ہیں اس دین کی. اور مسجد میں جب رہیں تو وہاں اعتکاف کی نیت سے رہیں، اللہ اور احترام کے ساتھ رہیں. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں پہ بالکل دیکھیے وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، قرآن کی آیت وہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہاں آپ کو آواز تیز نہیں کرنی ہے. اور جب جو لوگ وہاں پہ جب وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑا شور مچاتے ہیں اور بہت وہاں زور زور سے پڑھتے ہیں. بالکل ہرگز ہمارے اسلاف کا ایسا بالکل طریقہ نہیں ہے. ادب کے ساتھ بالکل نظریں جھکی ہوئی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پتہ نہیں لوگوں کا کیا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے ویڈیوز بناتے ہیں، وہاں جا کر کے دور دور سے جو ہے ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، گھر پہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو میں یہاں پہ آیا ہوں. ارے آپ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو. ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے مطلب اللہ کے پاس جن کا دنیا میں سب سے بڑا جو درجہ ہے، اللہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں. اب ہم کو وہاں پہ احساس ہی نہیں. اسی طرح حرم میں وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ہے ویڈیو کالز کر کے اپنے گھر والوں کو بات کرتے ہیں. اسی طرح وہاں جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہ پیش کرنے جاتے ہیں، تو وہاں بھی جا کر کے کوشش کریں کہ وہاں جتنا زیادہ ادب کا مقام ہے، روئیں، اور نہیں ہو سکے تو رونے کی صورت بنائیں، اس کو بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ادب کے ساتھ، وہاں خاموشی کے ساتھ، وہاں پہ وہ آواز تیز نہ ہو. قرآن کی آیت کا اس کا مفہوم ہے کہ آپ اللہ کے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ان کی اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. کیا پتہ تم کو انجانے میں تمہاری جو ہے آواز تیز ہو جائے اور جو ہے تمہارے اعمال جو ہیں اللہ پاک سارے اعمال تمہارے ضائع کرتے ہیں. تو ہم جانتے نہیں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حرمت اور کتنی عزت بیان فرمائی ہے. اچھا، اس میں جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہاں جب مسجد نبوی میں 6 نمبر گیٹ ہے، اس کے پاس میں ہی وہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ جو ہے جب ویل چیئرس کے لیے، تو ویل چیئر جا کر کے وہاں ID جمع کر کے ویل چیئرس والوں کے، جیسے میں نے بتایا کہ جن کو ضرورت ہے، جن کو کمزوری ہے یا کوئی بیماری ہے یا جن کو ویل چیئرس کی ضرورت رہتی ہے، ان لوگ اپنا استعمال لے سکتے ہیں. وہاں پہ 26 نمبر 27 نمبر گیٹ کے اس طرف جو ہے وہاں پہ فوڈ کورٹس بنے ہوئے ہیں. جس طرح کا کھانا چاہیں ہر طرح کا کھانا ملتا ہے. اور آگے بھی ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی ہوٹل ہیں، وہاں جا کر کے بھی اپنا کھانا کھا سکتے ہیں. کھانا کھا کر کے اپنا مسجد میں، اور اسی طرح سے وہاں پہ ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں، کئی فلورس کے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ جا کے وضو کر کے اپنا وہیں رہ کر کے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزرے. اعتکاف کی نیت کریں اور بھی جتنی اور دعاؤں کا اہتمام کریں. میرے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہاں سلام پیش کر دیں اور وہاں پہ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں.
اچھا ایک چیز یہ کرنا ہے، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سم مل جاتا ہے، کوشش کریں کہ وہاں پہ کوئی سمجھ جاننے والا یا کوئی ایسا وہاں پرانا ہو تو اس سے آپ وہاں پہ پوچھ لیں کہ کون سا سم لینا صحیح ہے، اور جس میں آپ کو ایک ایک جیسے دو لوگ ہیں تو ایک لوگ جو ہے جس میں ٹاک ٹائم والا رکھیں، اور ایک لوگ جس میں وہ والا رکھیں جس میں نیٹ والا ہو. اچھا مس کو اتنا بیلنس رکھیں کہ ایک دو جیسے دو لوگ ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں یا تو الگ الگ، کیونکہ مسجد نبوی میں تو سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اتنا رکھیں کہ مس کالس دے سکیں. اور زیادہ کوشش کریں کہ وہاں کیونکہ کالس مہنگی ہوتی ہیں تو وہاں کوشش کریں کہ صرف مس کال دے کر کے کام چلا لیں، پتہ چل جائے کہ بھائی آپ کو نشاندہی کر لیں کہ وہاں پہ ہم کو فلاں جگہ اس گیٹ پہ ملنا ہے، تو مس کال کر دیا، جس وقت نکلنے کا ٹائم ہوا مس کال کر دیا، تو بیلنس بھی نہیں کٹے گا، وہ خالی جو ہے آپ کو جو ہے کام ہو جائے گا. اور کچھ چیزیں جیسے نیٹ پیک ڈلوا لیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے آنے جانے میں اور وہاں بہت ساری جگہ جو ہے جیسے خاص کر کے مکے کے قیام میں نیٹ پیک ڈلوانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا اکثر ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب حج کا جو ہے ویڈیو بناؤں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ اتنا آپ کو اگر پیدل حج کرنا چاہیں گے تو اتنا آسان ہو جائے گا، جس میں سب سے زیادہ ثواب ہے. اور نیٹ پیک آپ کے لیے اتنا آسانی کر دے گا کہ آپ کو کہیں بھی کچھ بھی پوچھنا کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں بالکل بھٹکیں گے نہیں، اپنے آرام سے جا کر کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جب جو ہے خریداری کرنے کے لیے بھی وہاں پہ مدینہ میں یہ ہے کہ مدینہ میں خریداری کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دور جائیے. مدینہ کے بالکل پاس کی جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت انفلیٹڈ ریٹس رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے اچھے سامان بھی نہیں ملتا ہے. آپ تھوڑا سا دور جا کے جائیں گے تو وہاں پہ جیسے 10 ریال والی دکانیں ہیں، 2 ریال والی، 3 ریال والی، 5 ریال والی، اس طرح کی دکانیں ہیں. تو بہت سارے گفٹ آئٹم جو خریدنے ہوتے ہیں تو زیادہ جو ہے ان سب ایک تو کوشش کریں کہ کم سے کم سامان خریدیں، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے جیسے آب زمزم لے کر کے آنے کی کوشش کریں، چٹائیاں ہیں اور بھی دینے کی، لیکن کچھ سامان گفٹ کے لیے لیتا ہے تو ان سب چیزیں کوشش کریں کہ جو جیسے 10 ریال 10 ریال والے جو ہے وہاں پہ وہ ہے بالکل 26 نمبر گیٹ ہے، اس کے سامنے جو مین روڈ جا رہی ہے، روڈ کے سامنے آگے جائیں گے تو تھوڑا سا آدھے کلومیٹر قریب جانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ 10 ریال والی جو ہے وہ مارکیٹ پڑے گی. دوسری چیز کھجوروں کی خریداری کرنے کے لیے آپ کو کھجور کے پیکٹس کو جو ہے اس کو آپ ضرور چیک کر لیں، کھلوا کر کے پیک کر لیں. اوپر اچھی کھجوریں رکھ دیتے ہیں، نیچے اس میں سب خراب ہو جاتی ہیں. تو ان کو کوشش کریں ایک تو واپسی کے جب آپ جہاں سے بھی واپسی ہو، چاہے جدہ سے واپسی ہو چاہے مدینے سے واپسی ہو، تو مدینے جہاں پہ واپسی ہو تو وہاں کھجور جو ہے وہ ویسی کھجوریں لے لیں کہ جو نیچے سے نکالوا کر کے لیں. اس میں ایسی بہت سوکھی کھجوریں لیں، جس میں بہت زیادہ جو ایسی کھجوریں ہوتی ہیں زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں. تو اور بالکل آنے سے 1-2 دن پہلے ہی خریداری کریں، کھجوریں لیں اور نیچے سے نکلوا کر کے لیں، جس سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے بچت ہو جاتی ہے. دوسری چیز بہت زیادہ شاپنگس میں اس میں سب میں آپ کو ٹائم برباد نہیں کرنا ہے، زیادہ اتنا پیسہ برباد کرنا ہے. زیادہ کوشش کرنا ہے کہ حرم سے آب زمزم لے کر کے آنا ہے، کھجوریں بھی وہاں کا تحفہ ہے، کھجوریں لے کر کے آنا ہے. اور اس طرح کی جو ہے ضروری سامان خریدیں، بہت زیادہ سامان جو ہے اس میں. اور اچھا مدینے کے لیے ایک چیز اور ہے کہ مدینے میں کیا ہے کہ اکثر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب جگہ بھر جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں کے جو پولیس ہوتے ہیں جو کھڑے کرنے والے جو صفیں لگواتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے کی طرف کھڑا کر دیتے ہیں. امام سے آگے نہیں کھڑا ہونا ہے. ہم لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، ان لوگوں کیا ہو جاتی ہوگی، ہم لوگوں کیا نماز نہیں ہوتی. تو امام سے کوشش کریں کہ امام سے پیچھے کھڑے ہوں، جہاں پہ امام کی بالکل امام سب سے آگے ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے تو صفیں آگے اس کے آگے کی طرف بھی صفیں لگ جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم کسی طریقے سے جلدی پہنچیں اور امام سے پیچھے ہی کی طرف صفیں، امام سے آگے نہ کھڑیں، انہوں نے نماز نہیں ہوگی. اور اگر خوب وہاں پہ جو ہے توبہ استغفار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونا دھونا ہو، اور خوب سلام پیش کریں اور خوب اعتکاف کی نیت کریں، وہاں پہ قرآن دعاؤں کا وہ ہو اور استحضار ہو کہ کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم تھوڑا سا کھانے پینے سے ان سب چیزوں میں اگر تھوڑا سا ہم اگر ویسے بھی کر لیں گے تو اپنا وقت بچا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے ہم کو بہت اچھا کھانا کھلائیں گے. یہاں پہ آدمی کھاتا ہی رہتا ہے، وہاں تو ہم عبادت کے لیے گئے ہیں، وہاں ایسا گئے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ کو ہم کو وصول کرنا ہے. لوگ اکثر ٹورسٹ بھی سے جاتے ہیں یا اس سے جاتے ہیں یا اچھے ہوٹلس مل گئے تو پتہ چلا کہ ہوٹل میں ایک نماز پڑھی باقی ٹائم ہوٹل میں ایسا نہ کریں. بہت اچھی جگہیں ملیں گی، اللہ آپ کو وقت گزارنے کی جگہ ملے گی. لیکن ابھی وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں صرف کرنا ہے. کم سے کم وقت مارکیٹ میں اور
خریداری میں صرف کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.